أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات، ہمارے درمیان صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے ایک اچھے عالم دین اور اچھے مبلغ اور داعی فضیلت الشیخ مولانا عنایت اللہ مدنی حفیظہ اللہ موجود ہیں، اور آپ الحمدللہ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی میں دعوت اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں. کافی سالوں سے آپ جمعیت میں جڑے ہوئے ہیں اور الحمدللہ 2 دنوں سے ہمارے درمیان ہیں. آپ نے کل خطبہ جمعہ اور بعد نماز عشاء کل محمدی مسجد اہل حدیث باپو نگر میں درس بھی ہوا، اور دوپہر میں خواتین کا پروگرام بھی الحمدللہ آپ کی موجودگی میں اور آپ بحیثیت خصوصی مقرر رہے. اور اب یہ اس دن کی دوسرے دن کی آخری جو مجلس ہے وہ انشاءاللہ کچھ ہی منٹ میں انشاءاللہ میں شیخ محترم کو بلاؤں گا. جو پیچھے بیٹھے ہیں ہمارے حضرات، ان سے ہماری گزارش ہے کہ آگے آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو تکلیف نہ ہو. جو پیچھے جو ہے نا وہ آگے آگے بیٹھ جائیں، بچے جو کھڑے ہیں وہ بھی بیٹھ جائیں تاکہ بعد آنے والوں کو تکلیف نہ ہو. ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے الحمدللہ اس طرح کی مجلس منعقد ہوتی ہے، اور شیخ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. اللہ رب العالمین آپ کے علم میں اور عمر میں اللہ برکت دے، اور اللہ رب العالمین اس طرح کی جو محبت اللہ قائم رکھے، اور اللہ ہمارا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے. اور جس طرح یہاں جمع ہے اللہ رب العالمین مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اللہ ہم سب کو جمع کرے. اب میں بڑے ہی ادب کے ساتھ فضیلت الشیخ مولانا عنایت اللہ مدنی حفیظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں. ٹاپک ہے مہلت اور گرفت کب اور کیوں. فضیلت الشیخ مولانا عنایت اللہ مدنی حفیظہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ
ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه من الدنيا فاعلم أنه استدراج أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال سبحانه وتعالى وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا إلى آخر الآيات والأحاديث. برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، خصوصیت کے ساتھ جمعیت کے ذمہ داران، مساجد کے، بستی میں، مدارس کے، اسی طرح سے جو بھی دعوتی شعبے کام کر رہے ہیں، سرگرم عمل ہیں، ان سب کے ذمہ داران، ائمہ مساجد، خطبہ، دیگر تمام سامعین اور حاضرین، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج کے اس اجتماع میں، اس مجلس میں آپ حضرات سے ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور اس مجلس میں جس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ، جیسا کہ آپ نے سنا، وہ عنوان ہے مہلت اور عذاب، مہلت اور گرفت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہوتی ہے، مہلت ملتی ہے، گرفت ہوتی ہے، یہ کب ہوتا ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب کئی ایک پہلو ہیں اس موضوع کے، ان سارے پہلوؤں پر گفتگو کریں گے تو ظاہر ہے کہ وقت تو بہت کم ہے، تو اس لیے چند باتیں اس موضوع کے حوالے سے جو بہت ہی زیادہ بنیادی اور اہم ہو سکتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ قرآن کریم کی آیات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ایک بات بڑی وضاحت سے بیان کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ایک بندے کے لیے سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ عافیت کی نعمت ہے۔ عافیت، ہم لوگ بھی صحت، تندرستی، عافیت کہتے ہیں۔ عافیت سب سے بڑی نعمت ہے، یا سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سے زیادہ مرتبہ سوال کیا گیا کہ آپ کوئی ایسی بات بتائیے، کہ کوئی ایسی دعا سکھلائیے جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے رہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل اللہ العافیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو۔ اچھا، عافیت مانگو، اللہم انی اسألک العافیہ، ہے نا، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ عافیت کیا ہے؟ پریشانیوں سے، دکھ سے، تکلیفوں سے، مال کی تکلیف، صحت کی تکلیف، امن اور عافیت، امن کے بجائے خوف کا، دہشت کا ماحول، ان تمام چیزوں سے میں اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصیبتوں سے بچنے کا سوال کرتا ہوں، عافیت چاہتا ہوں۔ پھر کچھ دن گزر گئے، پھر آ کر کے اسی صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی کوئی دعا سکھلائیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ نہیں پتہ کتنی مدت کے بعد یہ سوال دوبارہ کیا گیا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے جواب وہی دیا جو پہلے دیا تھا۔ یہی معاملہ تیسری مرتبہ ہوا، آپ بتائیے کوئی دعا جو ہم کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ جواب نہیں بدلا، کیوں؟ لیکن کیا چیز ہے عافیت کے اندر؟ عافیت بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اور آپ اس دنیا میں ہیں، انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے بہت ساری کمیاں، بہت ساری کوتاہیاں، بہت ساری مخالفتیں شریعت کی، دین کی، عقیدے کے باب میں، اخلاق کے باب میں، حقوق کے باب میں، اسی طرح سے معاملات کا مسئلہ ہے، لین دین، شادی بیاہ، نکاح، طلاق، کوئی ایسا گوشہ
نہیں ہے زندگی کا جس میں ہم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت نہ کرتے ہو۔ یہ تو ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں پر، ہماری کوتاہیوں پر، ہماری طرف سے ہونے والی مخالفتوں پر ہمیں فوراً سزا دے دے، فوراً عذاب میں مبتلا کر دے، فوراً مزہ چکھا دے یا مہلت دے دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کے باوجود بھی، مخالفتوں کے باوجود بھی، گندے اعمال اور برے کرتوتوں کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فوری سزا نہیں دیتا ہے۔ یہ فوری سزا نہیں دیتا ہے، اسی کو مہلت کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مہلت کیا واقعی مہلت کے لیے ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے سے بے توجہی ہے؟ دونوں میں فرق ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے سے محبت ہے، شفقت ہے، اس کی رحمت ہے، دیکھ رہا کہ گناہ کر رہا ہے بندہ۔ میں بس ایک خلاصہ خالی آپ کے سامنے پیش کروں گا، سب تفصیلات اور دلائل میں نہیں جا سکتے، دلائل تو آئیں گے لیکن جس انداز سے ساری باتیں تفصیل سے آنی چاہیے وہ نہیں آ سکتے، نام چھیڑ کے فائدہ بھی نہیں ہے اس کا۔ اس لیے بس ایک سمجھ لیے کہ اس کا خلاصہ اور ایک نچوڑ ساری صرف آپ کے سامنے پیش کروں گا میں، چند آیتیں اور چند حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ فوری سزا نہیں دیتا ہے، لیکن یہ جو سزا ڈیلے ہو رہی ہے، گرفت اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیلے کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے سے محبت اس لیے ڈیلے کر رہا ہے کہ ابھی فوری عذاب نہ دیا جائے، اسے سزا نہ دی جائے، مہلت دی جائے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے باز آ جائے، ہو سکتا ہے ڈر جائے، ہو سکتا ہے نصیحت قبول کر لے، ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو جو عذاب ہو چکا ہے ماضی میں ان سے سبق حاصل کر لے۔ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دے دیتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے چھوٹ دے دیتا ہے کہ جاؤ چھوٹ ہے اور گناہ کرو اور گناہ کرو اور گناہ کرو، تاکہ گناہوں کا دفتر لوڈ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد جب بہت زیادہ گناہ تمہارے پاس اکٹھا ہو جائیں گے تو ہم اکٹھا ان سارے گناہوں کی سزا تم کو دیں گے۔ ان دونوں چیزوں میں سے کیا ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، راز کیا ہے ڈیلے کرنے میں؟ راز کیا ہے یہ تو طے ہے، اس کے لیے دلیل موجود ہے، دلیلیں موجود ہیں، لیکن ہم اور آپ خود اپنی زندگی میں جانتے ہیں عملی طور پر کہ ہم مخالفتیں کرتے ہیں، گناہ کے کام کرتے ہیں، کبیرہ گناہ کرتے ہیں، بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، لوگ شرک کفر کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً نہیں دیتا ہے۔ لیکن یہ سزا جو ملتوی کر رہا ہے، ڈیلے کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بنیاد پر ملتوی ہو رہا ہے کہ بندہ شاید توبہ کر لے، عذاب دینے سے کیا ملے گا، توبہ کر لے تو بہتر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں عذاب دے کر کے کیا ملنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے، اللہ کو کیا ملے گا اس سے؟ کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے تاکہ ہم توبہ کر لیں، سدھر جائیں، سدھرنے کے لیے چانس دیتا ہے اس لیے مہلت دیتا ہے، یا گناہوں پر گناہ لدتے چلا جائے اس لیے مہلت دیتا ہے؟ یہ اس عنوان کا سب سے اہم نقطہ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز، پہلے والی چیز اگر ہم کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے مہلت دیتا ہے تاکہ بندہ توبہ کر لے، تاکہ بندہ رجوع کر لے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ کی شفقت، اللہ کی مہربانی کا پہلو غالب ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر ایک کتاب لکھ کے رکھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر لکھا ہوا ان رحمتی سبقت غضبی، ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہو چکی ہے، میری رحمت میرے غضب سے آگے چل رہی ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر، انسانوں پر، ان کی ماؤں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہیں، ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے، اس رحمت کی بنیاد پر ساری دنیا کی ساری مخلوقات
ایک دوسرے پر رحم کر رہی ہے۔ انسان اربوں کھربوں ہیں، جو بھی محبت اور شفقت ہم دیکھتے ہیں اسی ایک رحمت کا حصہ ہے۔ جانور آپس میں محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں، ہے نا، پرندے، چرند، حیوانات، جانور، یہ جتنی بھی چیزیں شفقت، نرمی، محبت، ہمدردی کی پائی جاتی ہیں، ان 100 حصوں میں سے ایک رحمت کا حصہ ہے سب۔ 99 اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اس 99 سے اللہ اپنے بندوں پر قیامت کے دن رحم کرے گا۔ تو یہ پہلو تو بہت واضح ہے، لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دے رہا ہے تو مہلت یہ اہمال کے لیے ہے۔ اہمال کس کو بولتے ہیں؟ اہمال کا مطلب ہوتا ہے بے توجہی برتنا، بے اعتنائی برتنا، چھوڑو اسے، مرنے دو، عذاب میں مبتلا ہونے دو، گناہوں پر گناہ کرنے دو، اس لیے عذاب دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر گناہ پر گناہ انسان کرتا جائے گا اور اسے اگر کچھ عذاب دے کر کے معمولی طور پر چوکنا نہیں کیا جائے گا تو مزید گناہ کرے گا، اور اگر کچھ تنبیہ کر دی جائے تو شاید وہ کچھ رک جائے، شاید کچھ باز آ جائے۔ لیکن یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ اگر اس کو گناہوں سے روکنے کے لیے تنبیہ کرنا ہے تو اس کو عذاب نہیں کہا جاتا ہے، اس کو عذاب نہیں کہتے ہیں، اس کو دراصل معمولی تنبیہ کہا جاتا ہے، انذار کہا جاتا ہے، الٹیمیٹم کہا جاتا ہے، ڈراوا کہا جاتا ہے، تاکہ وہ چوکنا ہو جائے، تاکہ وہ چوکنا ہو جائے۔ چھوٹی موٹی پریشانیاں انسانی زندگی میں آتی رہتی ہیں، بیمار ہو گیا، اس کی موت واقع ہو گئی، خسارہ ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا وغیرہ، یہ سب بھی چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ اگر آدمی حرام کی طرف بڑھ رہا ہے تو توبہ کر لے، غلط کی طرف جا رہا تھا تو سوچے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑے پیمانے پر نہ آ جائے۔ آدمی نماز کا پابند نہیں ہے، آدمی کفر میں ڈوب رہا ہے، آدمی شرک میں جا رہا ہے، مثال کے طور پر آدمی غیر اللہ سے وابستہ ہو رہا ہے، آدمی حرام حلال کی تمیز چھوڑ چکا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کرتا ہے۔ تو پہلی بات صحیح ہے، دوسری بات صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بے توجہی برتتا ہے، کیونکہ اللہ بے توجہی نہیں برت سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی دشمن تھوڑی ہے اپنے بندوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یہ دشمن کا کام ہے کہ وہ اپنے دشمن کو مصیبت میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے، اس پر لوڈ ڈالنے کی کوشش کرے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے کرتا ہے تاکہ بندے کو موقع ملے اور وہ شاید رجوع کر لے، توبہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ وَلَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ کا رب بڑا بخشنے والا ہے، ذو الرحمہ، بڑا مہربان ہے۔ شروع یہاں سے کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ کا رب غفور ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، ذو الرحمہ، رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا مواخذہ کر لے ان گناہوں پر جو انہوں نے کیا ہوا ہے تو انہیں فوراً عذاب دے دے گا، وَلَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، اور اس عذاب سے بچ نکلنے کے لیے، پناہ لینے کے لیے کوئی جگہ ان کو نہیں ملے گی، ہرگز نہیں ملے گی۔ یہ آیت کریمہ صاحب بتا رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا مغفرت کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فوراً وہ تمہیں مواخذہ نہیں کرتا تمہارا، اگر وہ تمہارا مواخذہ کر لے تو فوراً عذاب تم کو دے دے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ مہربان ہے، بڑا بخشنے والا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فوراً عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ یہ دنیا اصل میں عذاب دینے کی جگہ نہیں ہے، اصل میں ثواب دینے کی جگہ نہیں ہے، اصل میں عذاب دینے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے کچھ بندوں یا کچھ قوموں کو حد سے زیادہ سرکشی کرتا ہوا دیکھتا ہے، کفر میں ڈوبتے ہوئے دیکھتا ہے، تجاوز کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے تو وہ بعد والوں کو سبق سکھانے کے لیے ان کو عبرت بنا دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے، ہوا ہے ایسا، اس کی مثالیں موجود ہیں، لیکن یہ معاملہ کہ ہر گناہ کرنے والے کو دنیا میں سزا دے، ہر گناہ کرنے والے کو دنیا میں سزا دے، ہر ایک کو پکڑے، ہر ایک کا مواخذہ کرے، یہ دنیا اس کام کے لیے نہیں بنی ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟
فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ. آج دنیا میں یہ جہاں ہم بس رہے ہیں، آج عمل کرنے کی چیز ہے، عمل کرنے کا موقع ہے، حساب لینے کا موقع نہیں ہے. یہ حساب لینے کا ٹائم نہیں ہے یہ. اور کل جب تم مر جاؤ گے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگے تو وہ حساب کا ٹائم ہوگا، عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا. تو اصل میں یہ دنیا حساب کتاب عذاب ثواب اس کے لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا دنیا میں دے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تو اپنی مرضی کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق اس دنیا کا نظام اس کے ہاتھ میں ہے، اور لوگوں کو سرکشی سے روکنے کے لیے، چوکنا کرنے کے لیے وہ بعض عذاب کی مثالیں دنیا میں بھیجتا ہے. الحاقۃ بالحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ. ہے نا، قوم عاد کا، قوم ثمود کا ذکر کیا گیا. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، ثمود کو طاغیہ سے ہلاک کر دیا گیا. واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ، ان کو طوفانی ہوا سے ہلاک کر دیا گیا. سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا. اللہ نے فرمایا 8 دن، ہے نا، 8 ایام، 7 راتیں 8 دن یہ طوفانی ہوا چلتی رہی. حالت کیا ہو گئی؟ حسوما، پورا مطلب چٹیل میدان بن گیا، ساری کی ساری بستی تباہ و برباد ہو گئی. فتر القوم فیہا صرعا، اور قوم کے لوگوں کو آپ دیکھیں کہ جیسے کھجور کے درخت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے زمین پر اوندھے پڑے رہتے ہیں، ایسے ساری کی ساری بستی اوندھی پڑی ہوئی ہے. کأنہم اعجاز نخل خاویہ. تو یہ مثال ہے، اللہ تعالیٰ عذاب دنیا میں بھیجتا اس طرح سے لوگوں کو عبرت، لوگوں کو نصیحت ہو. میرے بھائی، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا. ہر ایک کس کو؟ جن قوموں کا تذکرہ، جن بستیوں کا تذکرہ اس سے پہلے والی آیتوں میں آیا ہے. قوم لوط کا تذکرہ آیا ہے، قوم عاد کا تذکرہ آیا، قوم شعیب کا تذکرہ آیا، قوم صالح کا تذکرہ، سمود کا تذکرہ آیا، فرعون کا تذکرہ آیا، قارون کا تذکرہ آیا. یہ سب کا تذکرہ آیا اس سے پہلے آیتوں میں. اس کے بعد اللہ فرماتا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کی گناہ کی وجہ سے پکڑا. یہ بڑی بڑی بستیاں آج اگر ہم ایسے اگر قرآن کریم کی آیات کو پڑھ کر کے شواہد تلاش کریں تو ہم کو چند بستیوں کے نام ملیں گے جن کو ہم انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں عذاب دیا اور بڑے پیمانے کا عذاب دیا. بستیاں آپ کی بستیاں تباہ ہو گئی اور بڑے بڑے ٹھاٹ بانٹ کو اللہ نے تہس نہس کر دیا تاکہ وہ بعد والوں کے لیے عبرت بن جائیں، بعد والوں کے لیے عبرت بن جائیں. لیکن ایسا نہیں کہ آپ 100 200 500 مثالیں پیش کر سکیں. اللہ کی اس دنیا میں اتنی مثالیں نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو عذاب کے لیے نہیں بنایا ہوا ہے، اس دنیا کو عمل کے لیے بنایا ہوا ہے. اب یہاں نیک عمل، اچھا عمل، برا عمل لوگ کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر سزا تو آخرت میں ملے گی، لیکن کچھ سزائیں اسی دنیا کے نظام میں، دنیا میں انہی بندوں کو سنبھالنے کے لیے، انہی کو سبق سکھانے کے لیے، انہی کو نصیحت پہنچانے کے لیے کچھ چیزوں کو دنیا میں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن ہم نے شروع میں کہا کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے. اب یہاں پر ہمیں ایک بات اور سمجھنی، وہ یہ سمجھنی ہے کہ اس دنیا میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دے دے اور مہلت دینے کے بعد اس دنیا میں عذاب ملے، ہے نا. ایک آدمی حرام کمائی کر رہا ہے برسوں سے، کئی سال سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ نہیں آ رہی ہے، مہلت مل رہی، شاید توبہ کر لے، شاید اب چھوڑ دے، شاید اب چھوڑ دے، لیکن وہ نہیں چھوڑ رہا، برسوں سے یہ کام کر رہا ہے. اس کے بعد اس کے اوپر عذاب آتا ہے، کوئی مصیبت اس کی زندگی میں آ جاتی ہے نا. تو ایسا دنیا میں ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دنیا میں عبرت کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز، کسی ایسی چیز میں مبتلا کر سکتا ہے اور کرتا بھی ہے، ایسے واقعات پیش آتے ہیں. لیکن ہم اسے یہ کہیں کہ عذاب آیا ہے، نہیں، عذاب نہ کہیں اسے یہی کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تنبیہ کر رہا ہے، یہ معمولی سا جھٹکا اس کے اوپر آیا ہے تاکہ کیا ہو جائے، تاکہ وہ چوکنا ہو جائے اور اپنے حرام سے توبہ کر لیں. دنیا میں ظلم، زیادتی، کرپشن، حرام خوریاں، حرام کاریاں کتنی بڑھ گئی. ابھی آج پچھلے 2 سال سے جو حالات وبا کے پیدا ہوئے ملک دنیا کے اندر، پوری دنیا میں، اس ملک کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اندر،
آپ دیکھیے کہ دنیا میں کتنے مسائل پیدا ہو گئے. جو یہ سمجھتے تھے کہ اب ہمیں پیچھے کی طرف نہیں جانا ہے، ایسے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے حالات کو دیکھ لیا اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ نظام پوری دنیا کا کسی کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتے ہو یا نہ لاتے ہو، انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سب سے زیادہ ہے. دنیا کی ساری طاقتیں، بڑے بڑے سپر پاور، مال کے معاملے میں، یعنی کیا بولتے ہیں، دولت کے معاملے میں جو غنی ممالک ہیں، یا میڈیکل لائن سے آسٹریلیا اور کس کو کہا جاتا ہے کہ بہت پاورفل مانے جاتے ہیں، میرے بھائی یہ سارے کے سارے ممالک اپنی ساری صلاحیتوں کے باوجود زیرو ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کیا کہنا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ اللہ اپنی حکمت سے عذاب کو ٹالتا ہے تاکہ بندہ توبہ کر لے، رجوع کر لے، ہے نا، یہ چیز ہوتی ہے. اچھا، لیکن کفر اور شرک کے جو مجرمین ہیں، کفر اور شرک کے مجرمین جو سب سے بڑا جرم ہے، یہ اگر حد سے تجاوز کر گئے، بڑی بڑی بستیاں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے عذاب میں مبتلا کر دیا کیونکہ تاکہ یہ لوگ اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں. اور اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان بھی فرمایا کئی آیتوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کے نبی کی حدیثوں میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، اور یہی حدیثیں ہمارے لیے عبرت کی چیزیں ہیں. اس میں ایک بات تو یہ پہلے ہو چکی ہے کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ عافیت. یہ اس لیے بات ہو گئی عافیت کی کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے، اس دنیا میں عذاب دے یہ بہتر ہے کہ آخرت میں عذاب دے وہ بہتر ہے؟ عذاب تو عذاب ہے، کوئی بہتر نہیں. عذاب تو عذاب ہے، لیکن نسبتاً یہاں عذاب مل جائے یہ ہلکا ہوگا آخرت کے مقابلے میں، یا آخرت میں عذاب ملے یہ بہتر ہے دنیا کے عذاب سے. یہ بہت اہم چیز ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں ایک پیغام ملتا ہے. یہ پیغام کیا ہے؟ یہ پیغام یہی ہے کہ جس بندے کو اس کے گناہ کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہے. ان اللہ، حضرت انس بن مالک کی روایت، سنن کی روایت، صحیح روایت، انس بن مالک کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا اراد بعبده خیرا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کے ساتھ بھلا کرنا چاہتا ہے، عجل له العقوبۃ فی الدنیا، تو اسے دنیا ہی میں عذاب دے دیتا ہے، دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے. وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور جب اپنے بندے کے ساتھ برا کرنا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ أَخَّرَهُ بِذَنبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُوَفِّيَهُ إِيَّاهُ. جب بندے کے ساتھ اللہ برا کرنا چاہتا ہے تو اس کے گناہ کے ساتھ اسے ڈیلے کرتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے بھرپور عذاب دے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے. اس سے بالکل واضح ہے کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے، اور یہ بہت ساری دلیلوں میں ثابت ہے، قرآن کریم کی آیتوں میں بھی، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں بھی. آپ یاد کریں اس واقعے کو، ایک صحابی کا واقعہ تھا، ہے نا، لعان کا واقعہ. لعان کا واقعہ یعنی بیوی شوہر کے بیچ میں تہمت کا معاملہ ہو گیا تھا. بیوی شوہر کے معاملے میں تہمت کا معاملہ ہو گیا تھا. ایک ہوتا ہے کوئی اجنبی عورت پر تہمت لگائے، اس کی سزا الگ ہے، 80 کوڑے لگائے جائیں گے، ہے نا. ایک میاں بیوی آپس میں شک شبہ ہو جائے، شوہر تہمت لگائے، تو اس کے علاج کیا ہے؟ یا تو کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے، اور نہیں ثابت ہوتا، نہ وہ ماننے کو تیار نہ ماننے کو تیار، تو اسلام کے اندر اس کا حل کیا ہے؟ لعان. لعان، وہ اس پر لعنت کرے، وہ اس پر غضب کرے. خیر اس کی تفصیلات اس میں نہیں جانا ہے. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو اگر تم نے جرم کیا ہے تو اقرار کر لو، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے کمتر ہے. یعنی اگر تم نے جرم کیا ہے تو اقرار کر لو کہ ہاں زنا کاری ہوئی ہے. تمہیں زیادہ زیادہ کیا ہوگا؟ تمہیں پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، موت ہو جائے گی، لیکن یہ گناہ تمہارے جسم سے ختم ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر تم نہیں مانو گی یا تم نہیں مانو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہاں لعان کر کے دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا، میاں بیوی کو، دونوں میں جدائیگی ہو جائے گی، لیکن یہ گناہ لادے لادے تم قیامت کی دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگے.
تو وہ عذاب بہت سخت ہوگا، بہت سخت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا کے بارے میں کہا تھا کہ ان کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اِنَّهُ لَأَهْوَنُ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا، سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اور کیا ہوگا؟ ان کے پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، اور اس کی وجہ سے یہ دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا۔ وہ سمجھیں گے کہ پوری جہنم میں، پوری دنیا میں سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، مع انہ من احور اہل النار عذابا، حالانکہ وہ سب سے کم تر عذاب والے ہوں گے۔ تو آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے۔ ولا عذاب الآخرۃ اشق، اللہ نے فرمایا آخرت کا عذاب بہت سخت ہے، سخت بھی ہے، پائیدار بھی ہے، نہ ختم ہونے والا ہے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کی چمڑیاں، ان کی کھالیں جل کر کے اتر جائیں گی، ہم دوسری چمڑی پہنا دیں گے تاکہ بار بار عذاب ہو، بار بار عذاب ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ تو یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے، لیکن آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میں، اور بات ختم بھی کرنے کا وقت آ رہا ہے، لیکن 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تو آپ نے سن لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اگر آپ سامنے رکھیں نا، تو ایک حدیث میں آپ کو آپ کے سامنے پیش کروں، اور آپ دیکھیں کہ تھوڑا سا آپ کو تعارض لگے گا، ٹکراؤ لگے گا۔ صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انس ابن مالک، جنہوں نے پہلی روایت کی ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں دونوں آدمی، ہم لوگ گئے ایک شخص کی عیادت کرنے کے لیے، بیمار تھا، اور جب جا کر کے دیکھا اس آدمی کو، تو وہ ایسے مطلب بیماری کی وجہ سے ایسے سوکھ چکا تھا، سکڑ چکا تھا، جیسے چوزا ہو گیا ہو، چوزا مثل الفرخ، اللہ کے نبی نے فرمایا چوزے کی طرح سے، کیسے ہے نا، بالکل سکڑا ہوا بچہ جو ایک دم ابھی تازہ ہے نا پیدا ہوتا ہے، نکلتا ہے انڈے سے باہر، بالکل چوزے کی طریقے سے ایک دم سکڑا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس کی حالت دیکھ کر کے آپ کو ترس آیا، یہ حالت ہو گئی ساتھ میں، آپ کو شک ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ کیا تم نے کچھ مطلب اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے کچھ دعا کی ہے، کیا تم نے دعا یا بد دعا یا کچھ کیا ہے تم نے؟ هل سألت اللہ شيئا هل دعوت اللہ، کیا تم نے اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے دعا کی ہے؟ اس نے اشارہ کیا، ہاں میں نے دعا کی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کہا تھا، کہا کیا تھا، تم نے کیا کہا، اس طرح تمہاری حالت ہو گئی؟ تو کہا اللہ کے نبی میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اگر تو، ترجمہ بتا رہا ہوں میں، اے اللہ اگر تو نے مجھے آخرت میں کوئی عذاب دینے کا فیصلہ کیا ہے تو فعجلہ لی فی الدنیا، تو وہ عذاب تو مجھے دنیا ہی میں دے دے۔ اتنا سننا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونک گئے سن کر کے۔ آپ نے فرمایا ما تستطیع، اللہ کے بندے تو نے کیا مانگ لیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تیرے بس کا نہیں اللہ کے عذاب کو برداشت کرنا، جہنم کے عذاب کو برداشت کرنا، تو نے کیسے مانگا کہ جو عذاب ہے اللہ دنیا میں تو آخرت میں دینا چاہتا ہے تو مجھے دنیا ہی میں دے دے، تو نے ایسی کیسی بات کہہ دی، اور ایسا کیوں کہا تو نے؟ یہ سوچ کے کہا ہوگا کہ آخرت والا عذاب دنیا میں مل جائے۔ اب نہیں معلوم کہ اس نے کیا سوچا کہ دنیا کا عذاب ہلکا رہے گا، لیکن کیا کہا آخرت میں جو عذاب دینے والا وہ دنیا میں دے دے، تو عذاب تو وہی ہے، دنیا کا عذاب آخرت کا عذاب ہے، دنیا کا عذاب ہلکا ہے آخرت کے مقابلے میں، لیکن آخرت میں جو عذاب دینے والا اسی عذاب کو دنیا میں دے دے، تو بات تو ایک ہی ہے کہ نہیں؟ تم برداشت نہیں کر، ما تستطیع ذلک، تمہارے بس کا نہیں، تم نے ایسا کیوں کہا؟ اگر تمہیں پریشانی ہی تھی، کوئی معاملہ ہی تھا، کہنا ہی تھا، تو تم کو کہنا چاہیے تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ کہنا چاہیے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، جہنم کے عذاب سے بچا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرما لی، اور وہ آدمی دھیرے دھیرے ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں ایک چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ ابھی ہم نے حدیث سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کا بھلا کرنا چاہتا ہے تو اس کو دنیا میں ہی عذاب دے دیتا ہے، اور جس کا برا کرنا چاہتا ہے اس کو دنیا میں عذاب نہیں دیتا، آخرت میں عذاب دیتا ہے۔ اس آدمی نے یہی تو مانگا تھا، یہی تو کہا تھا دنیا میں عذاب دے دے، آخرت میں عذاب دینے والا ہے۔ تو یہاں دو باتیں ہمیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جس بندے کے ساتھ اللہ بھلا کرنا چاہتا ہے اسے دنیا میں عذاب دے دیتا ہے، دنیا میں دنیا کا عذاب دیتا ہے، کیونکہ دنیا عذاب کی جگہ نہیں ہے، عذاب کی جگہ آخرت جہنم ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ والی عذاب دیتا ہے
تنبیہ والے عذاب، آگاہ کرنے والے عذاب، لوگوں کو سبق ہو جائے، آنے والی نسلوں کو عبرت مل جائے، اس کے لیے چیزیں ہوتی ہے نا۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جو عذاب دے گا، عذاب جو دنیا کا عذاب دیتا ہے اس کے ساتھ بھلا کرنا چاہتا۔ تو اس آدمی نے جو کہا کہ اللہ دنیا میں آخرت میں جو عذاب دینے والا ہے تو دنیا ہی میں عذاب دے دے، تو اس نے وہ اس آخرت والے عذاب کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، تو اس کا معمولی سا اثر ہوا تو یہ حالت ہو گئی اس کی۔ وہ عذاب پورا آ جائے تو کیا ہوگا تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ دنیا کی آگ آخرت کی آگ سے 69 گنا کمتر ہے۔ 70 گنا میں سے ایک گنا، 70 حصے میں سے ایک حصہ دنیا میں ہے آگ۔ دنیا میں جب تک دنیا بنی ہے، جب تک دنیا قائم رہے گی، جتنی آگ حلال حرام سب جلائی جائے گی، وہ ساری آگ 70 میں سے 1% ہے۔ بقیہ حصہ سب جہنم کے اندر موجود ہے، اس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو جہنمیوں کو عذاب دے گا۔ تو بہرحال یہ ہے مسئلہ۔ اب اس آدمی نے غلطی کی، یہ نہیں کہا کہ اللہ دنیا ہی کے عذاب سے مجھے نجات مل جائے تو اچھا ہے، آخرت کے عذاب سے بچا لینا، تیری رحمت کو میں چاہتا ہوں مجھے عذاب سے بچا لے، لیکن نہیں تو اللہ تو دنیا ہی کے عذاب سے مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ ایسا کہتا تو پھر بھی غنیمت ہوتا، لیکن اس نے آخرت کے عذاب کو دنیا میں مانگا۔ ایک بات تو یہ ہے، یعنی یہ دونوں کے درمیان ٹکراؤ کی جو بات ہے اس کا ایک حل یہ ہے کہ اس نے آخرت کا عذاب دنیا میں بلایا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ضرور ہے، لیکن کھلونا تھوڑی نہ ہے، عافیت تھوڑی نہ ہے، وہ عذاب ہے عذاب۔ تو کچھ بھی ہو جائے تو عافیت سب سے اوپر ہے، عافیت سب سے اوپر ہے، اور اسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تجھے کہنا ہی تھا تو یہ کہنا تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ سے بھلائی کا سوال کرنا چاہیے تھا، تو نے یہ جب کیسے کہہ دیا کہ عذاب دے دے۔ اچھا، آخری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، ظالم کو مہلت دیتا ہے، حتی یہاں تک کہ جب اسے پکڑتا ہے تو نہیں چھوڑتا ہے، اسے جب پکڑتا ہے تو نہیں چھوڑتا۔ کیا مطلب اس کا؟ یہاں بھی وہ مسئلہ نہیں آنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس لیے مہلت دے رہا تھا تاکہ وہ اور زیادہ ظلم کرے، اور زیادہ ظلم اکٹھا کر لے، اس کے بعد پکڑ لے۔ حدیث کا یہ معنی نہیں ہے، حدیث کا معنی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم کو مہلت دیا تاکہ ظلم سے توبہ کر لے، ظلم سے بچے، ظلم سے توبہ کر لے، ظلم سے بچ جائے، بچا دے اپنے آپ کو، ظلم چھوڑ دے، ظلم نہ کرے۔ لیکن چونکہ وہ ظلم نہیں چھوڑا اس نے اور ظلم کرتا ہی رہا، مہلت کا فائدہ اٹھانے کے بجائے اس کا غلط فائدہ اٹھایا اس نے، تو آخر ایک دن اس کی گرفت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونی ہے۔ عذاب ختم نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے عذاب کو، گرفت کو، پکڑ کو مؤخر کر دیا تھا نا، تاکہ توبہ کر لے۔ نہیں توبہ کیا، باز نہیں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن تو اسے پکڑے گا ہی، گرفت کرے گا ہی۔ تو بہرحال اس کا مطلب کیا نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مہلت دیتا ہے تو مہلت اس لیے دیتا ہے تاکہ بندے کو توبہ کرنے کی توفیق مل جائے، اسے ایک چانس ملے، اب توبہ کر لے، اب رجوع کر لے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ آخری ایک بات اور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اور یہ آخری حدیث اس میں بیان کر کے بات ختم کروں گا، اور اس حدیث میں عبرت بہت عظیم الشان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی روایت میں، اذا رأیت اللہ یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ فإنہ استدراج۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم دیکھو، عقبہ بن عامر غالباً راوی ہیں صحابی، اللہ کے نبی نے عقبہ بن عامر سے کہا کہ عقبہ دیکھو، جب تم دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اس کے گناہ کے باوجود، اس کے گناہوں کے باوجود، گناہ پر گناہ، دنیا بھر کے گناہ کر رہا ہے، اور گناہوں کے باوجود دنیا کی بہت ساری نعمتوں سے نوازتے جا رہا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ اسْتِدْرَاجٌ، تو جان لو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رسی ڈھیلی کر رہا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ مہلت دے رہا ہے کہ کبھی تو احساس کر لے کہ اتنا گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے،
مجھے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، مجھے گناہوں سے بچنا چاہیے، اللہ کی اس نعمت پر اللہ کی حمد کرنا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نعمتوں کے باوجود گناہ پر گناہ کرتے رہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو غضبناک کرنے والی چیز ہے، اس سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک پہلو ہے اس کے اندر کہ ہم اور آپ، بات گناہ کی چل رہی ہے، مہلت کی چل رہی ہے، پکڑ کی، گرفت کی بات چل رہی ہے۔ پیغام یہ ہے کہ مہلت اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا تاکہ ہم رجوع کر لیں، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا، مال، دولت، اسباب، گاڑی، گھر، دکان، مکان اور بیلنس دیتے جا رہا ہے اور ہم گناہوں پر گناہ کر رہے ہیں، نماز کی پابندی نہیں ہے لیکن نعمتیں خوب ہیں، حرام کاروبار ہے لیکن نعمتیں خوب ہیں، اولاد خوب ہے، بیلنس خوب ہے، پراپرٹی بہت ہے، ہر مہینے 2 مہینے 4 مہینے پر 10-20-50 لاکھ کی پراپرٹی لکھوا رہے ہیں، کروڑوں کی دولت جمع کر رہے ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہے اس لیے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمہیں مہلت دے رہا ہے کہ اس نعمت کا احساس کرو اور اس دینے والے سے بغاوت کرنا بند کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نوازنے والا ہے، اس کی نوازشات کا احساس کرتے ہوئے توبے کے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب والے دن سے بچو جس دن اس کی گرفت کا وقت آ جائے گا۔ تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا، پھر وہ دولت بھی کام نہیں آئے گی، مال بھی کام نہیں آئیں گے، اسباب بھی کام نہیں آئیں گے۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا، میری ساری سلطنت، میرا سارا اختیار، میرا سارا پاور ختم ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سبق حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہلتوں کو غنیمت سمجھیں۔ لو یؤاخذ اللہ الناس علی ما کسبوا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی کرتوت پر ان کا مواخذہ کرنا شروع کر دیتا، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، تو اس روئے زمین پر ایک بھی چلنے والے کو نہیں چھوڑتا جس کو اللہ پکڑ نہ لیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ حکمت کی وجہ سے، اپنی مصلحت کی وجہ سے یؤخرہم الی اجل مسمى، انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے مؤخر کرتا ہے، ڈیلے کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، بس بات ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب سے، اپنی گرفت سے، اپنی پکڑ سے بچائے، اپنے مواخذے سے بچائے۔ اے اللہ، ہمیں نہ دنیا کا عذاب چاہیے نہ آخرت کا عذاب چاہیے، ہمیں تیری عافیت چاہیے، تیری طرف سے تیری رحمت چاہیے، تیری مہربانی چاہیے۔ تو اپنے فضل و کرم کی برکھا برسا ہمارے اوپر اور ہمیں توبے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ سوالات ہو تو کر سکتے ہیں 5-10 منٹ کے اندر۔ کسی کے سوالات ہیں کھڑے ہو جاؤ تو چلیے، کوئی سوال نہیں، اچھا ہے۔ کوئی سوال نہ ہونے کا 2 مطلب ہوتا ہے۔ ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ سوال اگر نہیں ہوتا ہے تو اس کا 2 مطلب ہوتا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سب جانتے ہیں، کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یا پھر سوال کرنا ہی نہیں جانتے ہیں، تو 2 مطلب ہوتا ہے۔ اور یا آپ لوگ ہماری رعایت کر رہے ہیں کہ ہم کو سفر کرنا ہے تو بلا وجہ کیوں لیٹ کرنا، یہ تو ہمارے ساتھ احسان ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہرحال ہمیں بہت خوشی ہوئی، ملاقات ہوئی آپ لوگوں سے، اور 2-3 اجتماع میں، 2-3 مطلب مجلسوں میں الحمدللہ خطاب کا اور درس کا موقع رہا مجھے میسر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ داران کو مزید حوصلے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی علماء، جو بھی دعات اس سلسلے میں لگے ہوئے ہیں، جو ہمارے بزرگ ذمہ داران لگے ہوئے ہیں، جو بھی اپنے وقت سے، اپنے مال سے اس میں شرکت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، سب کو اپنے اپنے
اپنے عمل کا نیک صلہ اور بدلہ دنیا میں آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات سے ایک درخواست ہے چلتے چلتے رخصت ہوتے ہوتے کہ دیکھیں آپ جو ہے وہ سبھی لوگ، ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو جوان ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، مائیں ہیں، ان سب سے درخواست یہ ہے کہ دیکھیں جمعیت اور جماعت کا جو نظام ہے، اس نظام میں جب تک آپ دلچسپی نہیں لیں گے، آپ آگے نہیں بڑھیں گے، آپ مدد نہیں کریں گے، اپنے وقت سے آپ مدد نہیں کریں گے، اپنے مال سے مدد نہیں کریں گے، اپنے رسوخ سے مدد نہیں کریں گے، تب تک جمعیت جماعت کا مشن آگے نہیں جائے گا۔ ہمیں مطلب ہر ہفتے کا، ہر مہینے کا سروے رکھنا چاہیے کہ ہم نے کتنی محنت کی ہے، کہ اس کے نتیجے میں کتنے لوگوں کو توحید کا پیغام پہنچا ہے، کتنے لوگوں کو صحیح سنت کا پیغام پہنچا ہے، کتنے بھائیوں نے شرک اور بدعت سے توبہ کر کے توحید و سنت کا راستہ اختیار کیا ہے، کتنے لوگوں نے حرام سے توبہ کیا، کتنے لوگوں نے ظلم سے توبہ کیا۔ یہ ہر مہینے کا سروے ہونا چاہیے، مطلب یہ زیادہ کہہ رہا ہوں، ہر ہفتے کا سروے ہونا چاہیے، ڈیلی کا سروے ہونا چاہیے کہ بھائی اتنی ٹیم ماشاءاللہ کام کر رہی ہے تو کہاں سے کامیابی ملی، کون قریب آیا۔ یہ سب سے بڑا احسان ان لوگوں پر ہوگا جن لوگوں تک آپ پہنچ کر کے حق کا پیغام پہنچائیں گے، توحید سنت کی راہ دکھائیں گے اور وہ توبہ کر کے توحید و سنت کے راستے پر آ جائیں گے۔ سب سے بڑا احسان آپ کا ان کے اوپر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم جہنم میں جلیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں، جنت میں داخل ہوں۔ تو جیسے ہم اپنے لیے چاہتے ہیں کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں، جنت کے مستحق بن جائیں، ایسے اپنے بھائیوں کو بھی نہیں چاہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جلیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی جنت میں داخل ہوں۔ وہ کیوں جہنم میں چلیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں تمہاری کمریں پکڑ کر کے جہنم کی آگ سے نکالنا چاہ رہا ہوں، اور وَأَنْتُمْ تَتَقَحَّمُونَ فِيهَا، لیکن تمہاری مشکل یہ ہے کہ تم کود کے جہنم میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب ہم اگر دعوت کے مشن کو سمجھتے ہیں تو مشن کا نقطہ یہ ہے، اتنا جذبہ ہونا چاہیے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کمر پکڑ کے تم کو جہنم سے نکالنا چاہ رہا ہوں۔ تو آپ سوچیں کہ دعوت میں کتنی محنت کی ضرورت ہے کہ یہ تاثر بنے کہ آپ کسی کو پکڑ کر کے جہنم کی آگ سے باہر نکال کے جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔